ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم.
حضرت اکرام مہمان گرامی، اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور نے طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس کے تحت سوسائٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان میں سے ایک سوسائٹی IUB نظریہ پاکستان سوسائٹی ہے۔ حال ہی میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس سوسائٹی کے قیام کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلباء و طالبات کے اندر نظریہ پاکستان اور حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اس کو پیدا کرنا ہے اور نظریہ پاکستان کا فروغ نوجوان نسل کے اندر اور نسل نو کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو نظریہ پاکستان سوسائٹی کے تحت آج یہ پہلا سیمینار ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پہلے ہی سیمینار کے اندر اور پہلا جو ہم نے پاکستان لیڈرشپ سمٹ کے نام سے سیمینار منعقد کیا ہے اس میں محمد عبداللہ حمید گل، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر، وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو پھر دوبارہ صدقے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ انڈر دا امبریلا آف ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس اس کے چل رہی ہیں اور تمام سوسائٹیز جو کام کر رہی ہیں اور طلباء و طالبات اس کے اندر شامل ہیں، اس کا صحرا جناب رضوان مجید صاحب کو جاتا ہے۔ آپ ڈائریکٹر ہیں اسٹوڈنٹ افیئر کے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب رضوان مجید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبداللہ گل صاحب، اساتذہ اکرام، ٹیچنگ نان ٹیچنگ فیکلٹی ایٹس فیکلٹی اسلامی مدرسین، فیکلٹی اسلامی مدرسین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی زیاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے محبت کو اجاگر کرنا ہے، ان میں پیدا کرنی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت اس طرح کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بچہ اس سرزمین پہ آنکھ کھولتا ہے اس میں نظریہ پاکستان کی محبت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ صرف اسے بس بیدار کرنا ہے ہم نے کہ وہ اس نظریے کے لیے کام کر سکے۔ عزیز طلباء، سوورنٹی قیادت کے لیے لیڈرشپ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ انسانیت کے لیے انسان کے وجود میں ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس کی سوورنٹی کے لیے بہت طویل سفر طے کیا ہے اور اس طویل سفر کے طے کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس کی مسافتیں بڑھتی گئی ہیں اور ہم نے بہت کچھ کھویا ہے اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے اس سے۔ اور جب چیزیں اپنی نظر سے مختلف نوعیت میں جا رہی ہوں تو اصل میں ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو چاہت کے مطابق مسافتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظریات کی طرف واپس لوٹیں، کیونکہ پاکستان ایک نظریہ ہے، پاکستان ایک علامت ہے، پاکستان ایک قیادت ہے، پاکستان سیادت ہے، پاکستان سیاست ہے، پاکستان منزلت ہے، منقبت ہے، امارت ہے، امارت ہے، پاکستان حرارت ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی رفت اور عزت، عشرت، قدرت اور طاقت واپس لائیں تو ہمیں اس کے لیے کچھ عملی اور حقیقی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم اپنی کچھ گزشتہ غلطیوں سے سیکھیں۔ آج کا دن 16 دسمبر جس پہ قوم کی ماؤں نے 2 بار قربانیاں دی، ہم یہ دن کبھی بھولیں گے نہیں اور نہ بھولنے دیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے آج کے دن کی مناسبت سے، نہ ہم اپنے شہید، نہ اپنی ماؤں،
جو ہماری ماؤں نے شہداء کے خون آنسوؤں سے ان کو لپیٹا، نہ ہم ان کو بھولیں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ ہم اس قوم کو یہ بھولنے دیں گے، اور ہم اس قوم کو واپس اسی عزت کی طرف واپس لے کے جانے کے لیے نظریہ پاکستان کو اسی طرح اجاگر کریں گے جس طرح اقبال نے خواب دیکھا تھا، قائد نے نوجوانوں کے لیے خواب دیکھا تھا، تو اسی نظریہ پاکستان کو اجاگر کریں گے۔ اس حوالے سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے اس کا اقدام کیا ہے، اور ہم نے بہت ساری سوسائٹیز کے ساتھ نظریہ پاکستان سوسائٹی کا بھی انعقاد کر دیا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہم وہ لیڈر پروڈیوس کریں گے، وہ قیادت پروڈیوس کریں گے جس کی باغ دوڑ جو قیادت انشاءاللہ فیوچر میں اس ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالے گی اور اس ملک کے لیے کام کرے گی۔ اس جملے نے خطا کی اور نسلوں نے اصل میں سزا پائی ہے، تو ہم نے اس جملے کی وضاحت کرنی ہے، اس کو سنوارنا ہے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ماضی سے سیکھیں اور حال میں آج فیصلے کریں اور اپنا مستقبل روشن کریں۔ تو اس حوالے سے میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ان طلباء کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ اس مرد مجاہد کے بیٹے ہیں جن کا نام سنتے ہی محب وطن لوگوں کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنرل حمید گل۔ میں جب بھی جنرل صاحب کا نام لیتا ہوں تو کبھی بھی ریٹائرڈ نہیں لگاتا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کبھی فوجی بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے کوئی، نہ وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے نہ وہ ٹائرڈ ہوتا ہے۔ تو آج بھی وہ ہمارے دلوں میں اسی طرح زندہ ہے، اور آج بھی ہم انہیں یاد کر کے ان سے سبق سیکھتے ہیں اور ان سے رہنمائی دیتے ہوئے اس ملک کی باغ دوڑ کے لیے کام کریں گے۔ میں ایک بار پھر جنرل صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آنے والے جتنے بھی ساتھی جو سوسائٹیز ہیں ان سب کو بھی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محبوب صاحب کی طرف پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ 7 مئی 2014 کو جنرل حمید گل نے کہا تھا، عزیز
आज के दिन 4 साल पहले दुश्मन की बदमाशियों और अपनों की मदद की बदलावी की मदद से पाकिस्तान रोजा हुआ। आज तो हमें उसे ढाका है रोइए और ढाका पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख तरीन दिन। इस जमन में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को मुतहद करने के लिए बिहारियों ने जो नजराना पेश किया और मुसलसल आज भी इस सभी गुजरने के बावजूद कैदबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको आपके सामने बयान ही नहीं किया जा सकता। आपकी खिदमत में बिहारी नौजवानों के कुर्बानियों की एक मुख्तसर सी तारीख पेश है। रिव्यू को डिफेंडर ऑफ 1971 25 मार्च 1971 की तारीख तरीन शाम मशरकी पाकिस्तान के बंदारों ने असली दुश्मन के साथ मिलकर आज़ाद बांग्लादेश की रियासत का ऐलान किया। उस वक्त के ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने हथियार समेत बगावत कर दी। देखिए, मैं आई विटनेस हूँ एंड पार्टिसिपेंट हूँ। किताब मत पढ़िएगा, जो भी किताब आपने पढ़ी होगी वो सारी बातें गलत लिखी होगी। आई विटनेस और पार्टिसिपेंट से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। उस वक्त ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और पाकिस्तान राइफल्स ने हथियार समेत बगावत कर दी और दुश्मन से मिलकर जी मुक्ति बाहिनी बनी। मुक्ति बाहिनी कोई आज़ाद बंगाली और बंगालियों पर मुश्तमिल नहीं थी, भाई मुक्ति बाहिनी हिंदुस्तान की फौज थी। मुक्ति बाहिनी दुश्मन की फौज बिहारियों और मगरबी पाकिस्तान के लोगों और पंजाबी फौजियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, आई विटनेस। ऐसी सूरत हाल में फौजियों और मगरबी पाकिस्तान के भाइयों को आगे बढ़कर अपने तन मन धन जान और माल की परवाह किए बगैर अपने घरों में जगह होने वाले बिहारी फौरन ही बाकी मामला पाकिस्तानी अफवाज को मुतहद करने वाले बिहारी और मशरकी पाकिस्तान में 25 मार्च से अगले 2 हफ्ते तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम करने वाले बिहारी फौरी तौर पर इन बिहारी नौजवानों में से जिनकी उम्रें 13 से 17 साल थी, पाकिस्तान की फौज में शमूलियत अख्तियार की। ऐसे दुनिया की जंगी तारीख और फौजी तारीख में कोई मिसाल नहीं है कि 2 हफ्ते के अंदर उनको ट्रेनिंग दी गई और बॉर्डर पर भेज दिया गया। इस बंगाल रेजिमेंट की बगावत और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की बगावत और उनकी कमी को फौरी तौर पर पूरा किया गया। वो 1971 की जंग जो आपको 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक नजर आती है,
वो दरअसल मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर 25 मार्च 71 से 16 दिसंबर 71 तक जारी रही। 30,000 बिहारी नौजवान, जिसमें से 20,000 ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्मड फोर्सेस में शामिल हुए, 5,000 रजाकार और 5,000 मुजाहिद फोर्स थे। दफाए पाकिस्तान में शहीद रहे। दिस इज द ट्रिब्यूट। जो झूठा प्रोपेगेंडा आप सुनते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों के कत्लेआम का, वो किताबों की हद तक या हिंदू राइटर्स की हद तक है और गलत है। 1971 की जंग में जो लोग शहीद हुए वो बंगाली नहीं थे, वो बिहारी थे। लिहाजा बंगालियों के कत्लेआम का जो कुछ कहा जा रहा है उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उस 30,000 में से पाकिस्तान में सिर्फ जंगी कैदी बनकर भारत और मगर के रास्ते सिर्फ 3,000 आ सके, जिनको हाल ही में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड राइज कर दिया। एक को उन्होंने काबू कर लिया, एक को उन्होंने घरों से निकाल के बुला लिया अपने पास। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री 27,000 नौजवान रिव्यू टू द डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान। 27,000 नौजवान उस जंग में शहीद हो गए, जिनका जिक्र नहीं आता। उन नौजवानों और उन शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज 19 सदी हो गई, उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया। बराह मेहरबानी उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज न कीजिए, उनको सिला दीजिए। वो बिहारी जो बांग्लादेश में महसूर है, उनको पाकिस्तान लाइए। इसकी मिसाल छोटी सी आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिका लौट कर गया, नेटो अफवाज लौट कर गए। 20 साल तक जिन अफगानियों ने नेटो अफवाज और अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका ने एक सिपाही के कहने पर भी उन अफगानियों को अपने साथ बुला लिया और ले गए। किसी भी अपने सपोर्टर को अफगानिस्तान में रहने नहीं दिया। फिर हम इन जानों का नजराना पेश करने वाले इन डिफेंडर्स को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते? यकीन कीजिए, बिहारियों में कोई भी आज तक पाकिस्तान की मैशत पर बोझ नहीं बना। जबकि बिहारी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, फौजी भी हैं, DMG में भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, होम रेमिटेंस से आ रहे हैं, उनके रुपए वो कमा रहे हैं और अनमन धन से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है जनाब कि 1979 से 40 लाख अफगान महाजरीन का बोझ पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, जो कि मुसलसल पाकिस्तान की मैशत के लिए चैलेंज है। जबकि 1971 से 3 लाख बिहारी बांग्लादेश के मुख्तलिफ कैंपों में आज भी पाकिस्तान के नाम मुतहद हैं और आज भी हर साल 14 अगस्त और 23 मार्च को पाकिस्तानी परचम लहराते हैं। नजरिया पाकिस्तान उजागर कीजिए, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू कौन उठा, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू कौन उठा। तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं, हमें जो रेशो कम खाद से नाज़ुक तर हैं, हमें जो आहनों फौलाद से टकराते हैं। हमने रौंदा है दिया बागों को सहराओं को, हमें जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ख्वातीन हज़रात, कूट कर भरी हुई है। आप मुल्की व गैर मुल्की हर फोरम पर अफवाज पाकिस्तान, ISI और नज़रिए पाकिस्तान का दिफा करते हैं और नौजवान नस्ल में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए कोशा रहते हैं। रात फरमा रहे थे कि दुनिया के अंदर कोई भी कौम भूख और अफलास की वजह से ख़त्म नहीं हुई है। अगर कोई कौम और अगर कोई मुल्क ख़त्म हुआ है तो इस वजह से ख़त्म हुआ है कि उसमें से नजरिया जो है वो छीन लिया गया, वो नजरियाती नहीं रहे। तो आज हम हमारी अफवाज पाकिस्तान
ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، لیکن نظریاتی سرحدوں کے محافظ آپ طلبہ و طالبات ہیں۔ طلبہ و طالبات کسی بھی قوم کا ایک باشعور طبقہ ہوتے ہیں، اور اس باشعور طبقے کے اندر جناب محمد عبداللہ حمید گل جذبہ حب الوطنی کو پیدا کر رہے ہیں۔ آپ تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر کے چیئرمین ہیں۔ آپ نے پورے ملک اور کشمیر کے نوجوانوں کو ان کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کیا، ان کے اندر پاکستانیت کا درد دیا، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جناب محمد عبداللہ حمید گل صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، انتظامیہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، عزیز طلبہ اور طالبات، رضوان مجید صاحب، کمال کرتے ہیں آپ تو کہ اسٹوڈنٹ افیئرس کے 50 قسم کی مختلف قسم کی سوسائٹیز ایک یونیورسٹی کے اندر بنا دینا اپنے بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ، پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان مایوسیوں کا شکار ہے۔ آئی ڈو ناٹ تھنک سو، ڈو یو؟ اور ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، جن کی محبت یونیورسٹی کے گیٹ سے شروع ہوئی، ملا نہیں تھا، اور گیٹ سے وہ محبت کا اختتام ان کے عشق میں تب تبدیل ہوا جب ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک ایک چیز شاخسانہ تھی ان کی بہترین پرفارمنس کا، اور یہ بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی ایک ٹیم ہے، اور ٹیم کو جب کوئی لیڈر مل جاتا ہے تو پھر وہ الحمدللہ آسمان کے افق کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس کا جوش و ولولہ، محبت وطن اور جذبات اتنی ہیں۔ ایک طرف کیا خوبصورت ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، اور یہی پاکستان ہے، یہی نظریہ پاکستان ہے، اور یہی بھارت ہے۔ گائیڈ کی شکل میں لڑکوں سے زیادہ بہتر ڈریس میں لڑکیاں کھڑی ہیں۔ فوجی، جس کے متعلق آج ہم بات کرنے چلے ہیں، فوج کیا ہوتی ہے، کس طرح سے چلتی ہے، کیا کردار ادا کرتی ہے، فوج ہوتی کیا ہے؟ فوج ایک جنون کا نام ہے، ایک عشق وطن کا نام ہے، ایک اللہ کے ساتھ عہد کا نام ہے، کیونکہ افواج پاکستان دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو صرف فوجی نہیں بلکہ جہادی بھی ہے۔ یہ جس سانحے کے اوپر ہم گفتگو کرنے چلے ہیں وہ سانحہ ہے کیا، اور وہ کیوں درپیش ہوا، اس کے محرکات کو جاننا انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے محرکات کے اندر اگر آپ جائیں تو برتھ پاکستان کی جو ہے وہاں سے شروع ہو جائے۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیوں پیدا ہوا، کیا وجوہات تھی، کیا اس کے محرکات تھے۔ پاکستان جب بنایا گیا تو
حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، قائد کا بستر کھڑکنے لگتا ہے اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ محمد علی پاکستان کی تخلیق کرو، اس پاک دھرتی کی، اس نظریے کی جس کے لیے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ بنائی گئی، وہ پاکستان بناؤ جو دنیا کو وہ نظام دے جو بیسڈ ہو سوشل، مورل اور اکنامک کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس فار مین کائنڈ کو لے کے آئے۔ صرف پاکستان اپنی محض صرف اٹ از ناٹ اے ڈیسٹنی صرف بٹ Pakistan is the destiny of mankind. Remember, Pakistan has to rule, Pakistan must rule, and Pakistan will rule. پاکستان کی پیدائش ہوتی ہے، 7 سال کے اندر بکھرے ہوئے لوگ ہجوم کی شکل میں اٹھ کے ایک نظریے کے ساتھ، ایک شخصیت کے ساتھ، ایک کردار کے ساتھ، ایک اخلاق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول اور اپنے قرآن کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بچ کے رہیں گے، اور ہندوستان کا سینہ چیر کے پاکستان پیدا ہوتا ہے۔ 14 اگست 1947 لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہونے والا ملک، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ یہ وہ اللہ کا عظیم تحفہ اور نور ہے جس کو انشاءاللہ تعالی زوال نہیں ہے، اور اس پاکستان کا مقصد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کو نظام وہ دینا ہے جس کی دنیا آج تلاش میں ہے، اور وہ نظام صرف اور صرف قرآن کے سنہری اصول میں پنہا ہے۔ پاکستان بن جاتا ہے، پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے 3 مہینے بعد بھارت سے معافی مانگ کے دوبارہ پاکستان جو ہے اس میں شریک ہو جائے گا۔ پاکستان کی یہ کامیابی کم تھی کہ انڈیا کہنے والے اپنے آپ کو بھارت کہلانے پہ مجبور ہو گئے، پاکستان بنا، انڈیا کا خواب ختم ہو گیا، انڈیا چکنا چور ہو گیا تھا، اور پاکستان نے اس کو دائیں اور بائیں سے چیر کے رکھ دیا تھا۔ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، کیا عجیب امتزاج تھا کہ درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ، اور قائد کی ایک قوم، اس کا ایک حصہ مشرقی پاکستان میں اور ایک مغربی پاکستان میں آج بھی موجود ہے۔ قوم کس کی تھی؟ بنگلہ دیش، پاکستانی قوم تھی۔ ان کا سب سے پہلے لیڈر کون تھا؟ محمد علی جناح کے علاوہ کوئی اور تھا تو بتائیں؟ لیکن نفرتیں ڈالی گئی، وہی 5th جنریشن وارفیئر، وہی آپ کے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا، وہ نوجوان نسل کو مایوسی اور اس جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل ایسی سچویشن لا کے کھڑی کر دینا جس کے اندر آپ کے مائنڈ بوگل ہو جائیں، آپ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں اور آپ کے اوپر رول کیا جائے، کیونکہ تقسیم در تقسیم در تقسیم، اور اس کے اوپر جو ہے پھر آپ اسی طریقے سے قوموں کو تقسیم کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے حاکمیت کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا کیا تھا۔ پاکستان مشکل حالات میں تھا، پاکستان نے اکنامک ترقی کی، اور ترقی کی ان راہوں میں آیا کہ پاکستان ایشین اکنامک ٹائگر بن گیا۔ بچوں، پاکستان جو تھا وہ ایشین اکنامک ٹائگر ایسے بنا کہ آپ کی اکانومی جپان سے بہتر تھی، چین سے بہتر تھی، ساؤتھ کوریا سے بہتر تھی، اور بھارت سے بہتر تھی، اور 1974 تک تھی۔ آپ ایشین اکنامک ٹائگر تھے، لیکن اس سے سبق کیا سیکھا کہ کیا اکانومی جو ہے وہ جنگیں جتاتی ہے؟ کیا اکانومی کی بنیاد کے اوپر ملک ایک رہتے ہیں؟ کیا اکانومی کی بنیاد کے اوپر دنیا حکمران
آپ دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں تو جاپان کی اکانومی تو بہت بڑی اکانومی ہے. آج نارتھ کوریا ذرا سا ان کو اشارہ کرتا ہے تو پورا جاپان لرزنے لگتا ہے. اور پھر کیا اکانومی افغانستان کی کوئی اکانومی تھی؟ ریگ ٹیگ لوگ، نیم لیس فیس لیس ایڈریس لوگوں سے ہار گئی وہ سپر پاور جو دنیا کی اکانومی کے اوپر اپنے جھنڈے گڑتی ہے. وہ فوج جو دنیا کی سب سے بڑی فوج، جس کے اوپر نہ جانے ہزاروں ڈاکومنٹریز بن چکی، نیشنل جیوگرافک چینل اور پتہ نہیں کون کون سے چینل سے وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں. اور وہ ہار کس سے گئے؟ ان سے ہار گئے جن کے لیے پھر کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا، تاریخ لکھی جائے گی کہ ISI نے افغانستان کے اندر امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دے دی. اور پھر وقت آئے گا تو کہا جائے گا ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی. ہو گئے نا پھر انشاءاللہ. آج دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن کہاں آ کے کھڑا ہو گیا. افغانستان کے اندر 5 سپر پاورز تھیں، امریکہ، برطانیہ اور بھارت، فرانس اور جرمنی. اور اس کے مقابلے میں اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تک گاؤں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرکار. تو پاکستانی قوم درویشوں کی سرزمین ہے. الحمدللہ ایسٹ پاکستان کا مختصر ذکر کرتے ہوئے، اس پاکستان کے اندر یقیناً جہاں حکمرانوں کی غلطیاں ہیں وہاں قوم کی بھی غلطی ہے. تاریخ انسانیت میں 10 بڑے طوفان اور 10 بڑی کیٹاسٹرفیز جو تھیں they took place. ان کیٹاسٹرفیز میں سے ایک جو تھا وہ 1969 کے اندر ایک ٹائیڈل بور آیا، ایک سمندری طوفان آیا بنگلہ دیش کے اندر، جہاں 5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے. لیکن مغربی پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا من حیث القوم وہ نہیں کر پائے، وہ لوگوں کی سپورٹ نہیں کر پائے. بین ہی جس طریقے سے جب 2005 کا زلزلہ آتا ہے تو کراچی کے نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے امیر گھرانوں سے تعلق، لینڈ کروزر مرسڈیز سے اترنے والے، وہ اپنے کندھوں پہ بوریاں رکھ کے ٹرینیں لوڈ کر کے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی مدد کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن وہ مغربی پاکستان کے یہاں لوگوں کے اوپر جو بینا ریتی. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر مشرقی قوم کے اوپر اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا اور مغرب کے اندر ابھی تک وہی زندگی کے عیش و آسائش چل رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے دل کے اندر سے ایک کانٹا بویا گیا اور اس کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے مفتی بہانی کریٹ کی گئی. مفتی بہانی جو تھی وہ اصل میں دشمن تھی، اور مفتی بہانی کس نے بنائی تھی؟ وہ بھارت، جس کا نریندر مودی آج پچھلے اپنی ٹرم کے اندر بطور وزیر اعظم یہ ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں مفتی بہانی کا ایک ادنا کارکن، RSS کا ایک گنڈا، میں نے کھڑے ہو کے میں نے پاکستان کو توڑوانے میں کردار ادا کیا. کیا دنیا سو رہی ہے؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کوئی یاد آیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے توڑوانے والا نریندر مودی جو آج وزیر اعظم ہندوستان ہے اس کو کسی نے ہتھکڑی ڈالی؟ یہ ہے دنیا کے وہ اصول جو غریب کے لیے فرق، امیر کے لیے فرق، مسلمانوں کے لیے فرق، پاکستان کے لیے فرق اور مغرب کے لیے فرق ہے. اسی طریقے سے اندرا گاندھی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ I want to see my forces marching in the streets of Dhaka. یہ سوچیے. پھر کہا گیا 93,000 لوگ جو تھے ان کو جو ہے وہ شکست ہو گئی اور 93,000 لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. رانگ.
جو اس ٹائم پہ جنرل نیازی تھے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل کی کمانڈ کے اندر بمشکل کوئی 32-33 ہزار لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کچھ ایکسٹرا ری انفورسمنٹ ملا کے تقریباً 43 ہزار کے قریب وہاں فوجی تھے، اور وہ لڑے، بہترین لڑے، انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، لیکن قومیں جب ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتی ہیں اپنی ہی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے قتل عام نہیں کیا بلکہ اپنے لوگوں کے لیے سرنڈر جیسا جو ہے وہ ایک اختیار کیا رویہ، جس کے اوپر آج بھی میرے خیال میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا، میں یہاں کسی کا وکیل نہیں ہوں، پہلی بات میں جس شخصیت کا بیٹا ہوں اس نے سچ بولنا سیکھا ہے، لیکن میں حقائق کے اوپر جو ہے وہ پردہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب الیکشن ہوئے تو الیکشن سے پہلے یحییٰ خان صاحب جو اس وقت صدر پاکستان تھے، ایسٹ اور ویسٹ کے، اس ٹائم پہ شیخ مجیب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ کا جو ہے منتخب نہیں کریں گے۔ یحییٰ خان صاحب نے انتقال اقتدار نہ ہونے دیا، اور دوسری جانب ظلم یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جب شیخ مجیب نے وہاں میٹنگ کال کی، آل پارٹی کانفرنس، تو آل پارٹی کانفرنس کے اندر پاکستان کی جانب سے، مغربی پاکستان کی جانب سے صرف ایک شخصیت ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان جو کہ تحریک استقلال کے سربراہ تھے، انہوں نے شرکت کی۔ جب وہ واپس پاکستان آئے تو ان کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا، اور گڑی خدا بخش میں انہوں نے جب ایک بڑے لیڈر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اپنے حصے میں رہیں، ہم اپنے حصے میں رہتے ہیں۔ اس پیغام سے آگ لگ گئی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے طول و عرض میں، اور نتیجہ جو تھا وہ آپ نے 16 دسمبر کو دیکھ لیا۔ لیکن یہ 16 دسمبر وہ تاریخ ہے جس کے لیے بعد میں ایک دن چنا گیا۔ آج سے 7 سال قبل ہمارے آرمی پبلک سکول کے لیے ایک دن چنا گیا، جس کے لیے خود اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھارت کے تھے، اس نے یہ کہا، ایک دن پہلے بیان دیا کہ وی ول کاز پین ٹو پاکستان، ہم پاکستان کو تکلیف و اذیت دیں گے، اور جس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، جس انداز میں کیا جائے کہ آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے، کیونکہ مجھے بہت کچھ علم ہے، میرے سینوں میں وہ بہت سارے راز مدفن ہیں جن کو میں نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ جب اے پی ایس کے واقعے کے اندر جس انداز میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ بہرحال وہ دن چنا گیا۔ ابھی 11 بجے کے بعد پاکستانی میڈیا کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ اے پی ایس میں ایک واردات ہو رہی ہے، اور اے پی ایس کی واردات سے پہلے 9 بجے بھارت کا سابق انٹیلیجنس چیف را کا وکرم سود اپنے ٹویٹ کے پیغام میں کہتا ہے کہ مور ایکسپلوژن اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ان آرمی پبلک اسکول پشاور۔ اس کو کیسے پتا تھا؟ یہ تو آن ریکارڈ بات ہے، اس کو کیسے معلوم تھا؟ تو دشمن ایسٹ پاکستان کے وقت کون تھا، اور خانہ اے پی ایس میں کون تھا؟ کلبھوشن یادو کون تھا؟ کشمیر سنگھ کون تھا؟ سربجیت سنگھ کون تھا؟ جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھارت ماتا کے لیے پاکستان کے معصوم شہریوں کا خون بہایا اور ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا چہرہ۔ بھارت جس کو سی آئی اے کہتی ہے کہ سیفرن ٹیررسٹ کو تم لوگ، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سیز دیٹ انڈیا کے آر ایس ایس جو ہے وہ سیفرن ٹیررسٹ ہیں، زعفرانی دہشت گرد، وہ آپ کو پتہ ہے نا زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ بہرحال there is no justification۔ ایسٹ پاکستان کے اندر جب انتقال اقتدار ہوا
तो उस टाइम के सदर पाकिस्तान ने शेख मुजीब को वो इंतकाल इक़्तिदार न होने दिया और नतीजा जो हुआ वो अच्छा नहीं। बहरहाल कौम क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, अभी हालिया कौम के एक अजीम हीरो अब्दुल कदीर खान हमसे रुखसत हुए। उन्होंने नाकाबिल तस्खीर बनाया पाकिस्तान को एटमी सलाहियत दे के। हमने ये सीखा पाकिस्तान में, हमने ये सीखा कि हम दुनिया के सामने खड़े होंगे, उनके इस गलत निजाम को चैलेंज करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था 9/11 के बाद, बल्कि ये न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर था। इसने क्या दिया? ये जो मगरबी निजाम है, इन्होंने क्या स्लेव ट्रेडिंग नहीं की? क्या गुलामी की तरफ लोगों को नहीं ले गए? और आज FATF और दीगर नाम से हमें कभी हमारी फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि शौक़ शहादत, जज्बा जिहाद, ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज जो दुनिया की फौजों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से 149 कंट्रीज जिसमें शरीक रही बरतानिया के अंदर, उसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल की। ये फौज जिसने दहशतगर्दी की जंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 48 ममालिक समेत 5 सुपर पावरों के जो भाग अफगानिस्तान में ना अचीव कर सके, पाकिस्तान ने उस दहशतगर्दी की जंग का कला कमा किया यहाँ। और ये शहुदा जिनके मुतालिक ये कहा गया शेर खान शहीद के लिए कि भारत की फौज ने पाकिस्तानी परचम में लपेट के गार्ड ऑफ ऑनर दे के सलूट करके शेर खान को पाकिस्तान के हवाले करते हुए ये लिखा, और ये मौजूद है तहरीर जिसमें वो लिखते हैं कि ऐसी माओ को सलाम जिन्होंने शेर खान जैसे बहादुर जवान जने, ऐसी कौमों को शिकस्त देना नामुमकिन है। ये भारत के पाकिस्तान के अंदर अजीज भट्टी भी पैदा होते हैं जो सीने पे गोला खाते हैं दुश्मन का, इनको पता है। मेजर तुफैल भी पैदा होते हैं, कैप्टन सरवर भी पैदा होते हैं, लास्ट नायक महफूज शहीद भी पैदा होते हैं, लालक जान भी पैदा होते हैं, राशिद महनाज भी पैदा होते हैं। क्या देते हैं? फौज बड़े मजे कर रही है, नजर यही आता है। वो भारत जो कहता है कि नरेंद्र मोदी वो हारे हुए दुश्मन, तुम्हारे जहाज को तुमने गिरा दिया, पाकिस्तानी कौम से बचवाया तुम्हारी फौज ने, और उठा के जनाब वो मूंछों को तो उसकी मूड देना चाहिए था। बेशर्म तो शर्म भी नहीं आई कि वहां जाके अवार्ड ले लिया उस जहाज का जो उसे गिराए कोई नहीं था। वाइस चांसलर साहब को खुशामदीद और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ आए, इस मैसेज को मजीद बावरकत और पुर रौनक बनाया। मैं गुजारिश कर रहा था, आप देखें कि झूठ किस हद तक बोला गया। अगर भारत इतना ही हमसे आगे है तो वो ये क्यों कहता है? राजीव गांधी के दौर में बाकायदा जब राजीव गांधी आया तो मेरे वालिद उस टाइम पे ISI के सरबराह थे और बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी। उनको बोलते हैं कि हमें कोई ISI जैसी तंजीम बता दें, कि आपका स्ट्रक्चर बता दें। कि हमारे चारों चीफ मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था हमें एक ISI बना दो। आज वो कहते हैं हमें कोई एक ISPR जैसा इदारा बना दो। अल्लाह भारत इतना ही अच्छा है कि ये बॉलीवुड के जमाने चले गए, हकायत के अंदर आ जाए हजूर। आपको पता चलेगा कि अगर हमारा F-16 गिरा था तो जो मैकडॉनल्ड डगलस कंपनी है जो F-16 की मैन्युफैक्चरर है, उनके बकायदा इंस्पेक्टर्स आते हैं दुनिया में चेक करने के लिए, और एक इंस्पेक्टर को नहीं भेजा गया। तो भारत ये ड्रामे सोचे, ये जो ऐसे अपने पाकिस्तान का कबूतर आ गया तो ISI ने भेज दिया, गुब्बारा उड़ के आ गया तो ISI ने भेज दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता ISI सचमुच में आ गई फिर क्या करोगे तुम? जो सानिया है APS था,
या सान्याह सकूत ढाका था कौम के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ के जा रहा है। जब जब कौम मुत्तहिद हुई है, मुनज़्ज़म हुई है, मुतहर्रिक हुई है, उस कौम को शिकस्त नहीं हुई। और जब जब कौम के अंदर नाइत्तफाकी पैदा हुई, जब जब दुश्मन ने हमें काटा, हमने बजाय इत्तेहाद की ढाल से रोकने के अगर कोई और तरीका इख्तियार किया तो हम नुकसान में हुए। इसलिए आज इस जामे के अंदर हमें कुछ चीजों की तरजीहात को सही करना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान जरूर है, लेकिन सबसे पहले हमारा दीन है, क्योंकि जब दीन से सियासत जुदा होती है तो चंगेजियत की दौर शुरू हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि सियासत जो होती है जब वो की जाती है तो मुल्क बन जाता है। पाकिस्तान बन गया 7 साल के अंदर, और जब सियासत होती है तो मुल्क 2 लाख भी हो जाता है। आज कश्मीर को मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या किया जाए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कोई तो वजूहात होंगी कि 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में जो दहशतगर्दी के रोजाना मुर्तकिब हो रहे हैं, जिन्होंने 16,500 खवातीन की आबरू रेती कर डाली इज्तिमाई, जिन्होंने नानी और दादी के सामने, जो उनकी नानी और दादी के पोते और पोतियों के नवासे और नवासियों के सामने उनकी असमतों को तार तार किया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान एक कश्मीरी जवान को जीप के सामने बिठा के मेजर गौरव जो है वो उठा के पूरी जीप के सामने बांध के पूरे वादी में फिराता है, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। वो यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स जिसके अंदर भारत को दहशतगर्द करार दिया गया और कहा कि इंसानियत के मजालिम जो है वो और इंसानी हकूक की पामाली की हदें पार कर गया भारत कश्मीर के अंदर, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। दुनिया में 2 कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम। समझ लें कुरान को, आपको पता होना चाहिए कि वो मिल्लत वाहिदा है और हम अपने ही फिकों के अंदर बटे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ था वो खुतबा हज्जतुल विदा का दिन था, और अगर वो दीन उस दिन मुकम्मल हुआ था या नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस दिन अल्लाह के रसूल ने हमारा दीन हम पर मुकम्मल किया या नहीं किया? आपको कोई शक है? किसी को? कितने से कहे थे? कितने से कहे थे? सवाल अपने दिल से पूछिएगा। हमें सिर्फ इंतशार के जरिए, पाकिस्तान हो या उम्मत इस्लामिया हो, सिर्फ इंतशार, वरना हमारे अंदर वो जौहर मौजूद है जो किसी और नेशन में नहीं है। आप ये बताइए, एक मुल्क जिसकी मुआशी हालत ठीक ना हो माजी के अंदर और फिर वो सर्वाइव करे, उसका प्रेसिडेंट जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट के गाल यूं थपथपाए, 7 दिन का ऑफिशियल स्टेट विजिट हो, भारत को वो मार मारे जो भारत को समझ नहीं आती कि उनके 4 स्टार जनरल की जीप आज भी पाकिस्तान के म्यूजियम में खड़ी है। जिसने देखना है वो जाके देख ले। एक चाय पीने आया तो जीप छोड़ गया, जब वो कहता था कि मैं आऊंगा और मैं वहां आपके जिम खाना लाहौर के अंदर चाय पिएंगे, वो जीप छोड़ गया। अगला आया तो जहाज छोड़ गया। और चाय तैयार है, भावलपुर यूनिवर्सिटी वाले पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत को पैगाम सुन ले, ये जबरदस्त खवातीन और हजरात और बच्चे और बच्चियां और जो इनका जबरदस्त जोश और जज्बा, पुरनूर चेहरे, भारत के लिए एक ही बात है। और फिर पाकिस्तान से मोहब्बत, वो जो अभी तराना पेश किया गया, ये पाकिस्तान की मोहब्बत के नतीजे में भारत को पैगाम है, यू बेटर कम अप और जस्ट शट अप।
ہماری فلموں کی باتیں ختم ہو گئی. پاکستان ایک ریالٹی ہے اور پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی. دنیا ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈی ملٹرائز کرے, بیکاز آرمی از دا کسٹوڈین آف دا نیوکلیئر ایسٹس آف پاکستان. اور ڈی نیوکلیئرائزیشن اور ڈی ملٹرائزیشن تب پاسبل ہے جب ڈی اسلامائزیشن ہو. لیکن کیا کریں کہ ہم ہیں خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم سے اسلام نہیں لے سکتے تم, ہمارے نظریات نہیں چھین سکتے تم, ہمارا قرآن نہیں لے سکتے, ہمارا دین تم ہم سے نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ تو ہمارے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور ڈی لنک کریں اس کو چین کے ساتھ اور وسطی ایشیا کے ساتھ, تاکہ ایک ملٹری کی طاقت اور ایک اکنامک جائنٹ بننے کی جو صلاحیتیں پاکستان میں موجود ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کے خواب کو چکنا چور کر دیں. اور بھارت کی چانکیہ پالیسی کے مطابق آپ دیکھ لیں, اس کے گرد و نواح میں دیکھ لیں, چانکیہ پالیسی کیا کہتی ہے؟ چانکیہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ your neighbor is your enemy and your neighbor's neighbor is your friend. پاکستان ان کا دشمن, افغانستان سے دوستی, نیپال ان کا دشمن اور دیگر ممالک سے دوستی. انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, انہوں نے سری لنکا کے ساتھ کیا, بھوٹان کے ساتھ کیا. کون ہے جو بھارت کے شر سے محفوظ ہے؟ اصل یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ دینی چاہیے. اور قربانی کیا ہے کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرب, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. قربانی اس سے شروع ہوا مذہب اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے کہ جب امام حسین اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے اور ظالم جو ہے اپنی تلوار کے ذریعے گردن ان کو اٹھانے نہیں دیتا تو وہ اپنی گردن پیش کر دیتے ہیں, لیکن جھکتے نہیں ہیں. یہ ہے وہ بات جو ہمیں سمجھنی ہے, یہ ہے وہ قربانی, یہ ہے واقعہ کربلا جس کی نظر کے اندر ہمیں ایک ملت, ایک قوم, ایک قابل فخر پاکستانی بن کے اٹھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ جان ہوتا ہے. اچھا, مال جو ہے وہ صدقہ جان ہوتا ہے اور جان جو ہوتی ہے وہ صدقہ آبرو ہوتی ہے. میری بیٹیوں کے لیے میری جان چلی جائے, میری آبرو بچ جائے, اور کیا چاہیے. What a country we are. 2 لخت ہو گیا, ٹکڑے ہو گیا, اکنامک یہ ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. دنیا میں سپورٹس میں پاکستان کا نام آتا ہے, دنیا کے اندر ہر جگہ نام آتا ہے. دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوئے ابھی حالیہ. امریکہ جیسے لوگوں کو بھی پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. افغانستان کے اندر ان کو جو نکیل ڈالی وہ تو ابھی گھسیٹنا باقی ہے. ابھی تو ٹریلر تھا, ابھی پکچر باقی ہے. میرا ملک سوال نہیں دیکھ سکتا, میری قوم کا مستقبل تاریخ نہیں ہے. میرے نوجوان ستاروں پہ کمن ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں مایوسیوں کی داستان نہیں سننی, ہمیں کامیابیوں کی داستان سننی ہے. اس ملک کے اندر الحمدللہ خوراک میں خود کفیل ہے. اس ملک میں دفاع میں خود کفیل ہے. وہ جو بھارت بڑا شور مچاتا تھا کہ جناب ہمارا تو پتہ نہیں کیا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن, اور ٹو ہیلپ یور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن, ہم نے ایک نفر مسائی کیا بنا ڈالا, ان کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پہ کولڈ واٹر پھینک دیا, وہ ختم ہو گیا. جنرل بپن راوت بھی جہنم واصل ہوا اور دیگر بھی جو ہے وہ جائیں گے. بات مختصر کروں اور کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا, میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کامیابیوں کو جانیے. یہاں کوئی تعریف نہیں لیکن حقائق کو بیان کیجیے. ایک شخص اگر یہ ٹھان لے کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو ڈاکٹر محبوب اطہر محبوب صاحب موجود ہیں.
انہوں نے بھی تو کر کے دکھایا نا. پاکستان میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھی تو کر کے دکھایا نا. جنرل حمید گل نے بھی تو ISI کو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس بنایا نا. پاکستان افواج بھی تو دنیا کی آج نمبر 1 افواج کے اندر نام آ گیا نا. اور اسی طریقے سے اسپورٹس کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت لیا, ہاکی کا ورلڈ کپ جیت لیا, سنوکر کا ورلڈ کپ جیت لیا, اور اسی طریقے سے اسکواش کے اندر جو ہے دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نام رقم کیا. کیا بات کرتے ہیں. وین یو سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی داستان ہے کمزوری کی, مایوس کرتا ہے میڈیا. بیکاز ہم میر صاحب کا ایک پروگرام موجود ہے جو انہوں نے اس وقت کے امبیسڈر رچرڈ اولسن کے ساتھ کیا, اور رچرڈ اولسن نے انہوں نے پوچھا کہ مسٹر امبیسڈر, وی ہیو ہرڈ دیٹ یو ہیو گیون سم اوور $300 million ٹو پاکستانی میڈیا. تو اس نے کہا یس, we have given much more than this, but that is for the perception management. Perception. کون سی perception چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ perception جو ہے وہ ریالٹی کو کچھ اور ہوتی ہے, perception کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ perception کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پاکستان سے خطرہ کیا ہے؟ کہیں اسٹیٹ آف اسرائیل کو یہ خطرہ تو نہیں کہ نیوکلیئر پاکستان کا جو بم اٹھتا ہے سومیانی بیچ سے, راکٹ فائر ہوتا ہے, وہ تل ابیب پہ جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں واحد ملک جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ دنیا کے تمام ملک کے لیے داخلہ جاری مسئلہ اسرائیل کے. یہ بات ہے. نظریات کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے پاکستان کو جب قائد کو خط لکھا جاتا ہے اسرائیل کی قیادت کی جانب سے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ اس ناجائز مغرب کی ریاست سے ٹکرا جائے گا حد تک کہ اسے پاش نہ کرتے. تاریخ کے اندر 3 ملک ایک وقت میں پیدا ہوئے. بھارت اپنے ہندو نظریے کے اوپر, اسرائیل اپنے یہودی نظریے کے اوپر, اور پاکستان اسلامی نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری اسمبلی کے اوپر لکھا تھا بڑا واضح, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے فتح پانی ہے یا باقی دونوں نے؟ کون جیتے گا؟ لا الہ الا اللہ کے اندر ہم جیتیں گے, پاکستان جیتے گا. انشاءاللہ. آپ کی قوم کو مایوسیوں سے باہر نکلنا ہے. اپنی کامیابیوں پہ غور کیجیے, دشمن کی کمزوریوں کو نظر رکھیں اور علم حاصل کریں, تحقیق کریں, خود پڑھیں. مغرب کے کتابوں کو ضرور پڑھیں لیکن سچائی کو تلاش کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان از اے گفٹ آف گاڈ, اور پاکستان یہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی نظریاتی اہمی مملکت ہے جو انشاءاللہ تعالی ایک سسٹم چینج کر رہی ہے. اور یہ دیز آر دا برتھ پینز, یہ جو ایک سسٹم کو جنم دینے کے لیے یہ جو تکالیف جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہو رہی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے ملک مقروض ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں بہت سارے ملک مقروض تھے. 16 ممالک برازیل اور ارجنٹینا سمیت جو ہے انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے یہ غلیظ کرتے ہیں, ہم تمہیں واپس نہیں کرتے, جاؤ جہنم میں جاؤ. آج دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز بیٹھی ہیں. دی آرٹ از ٹو ریجیکٹ. ہمیں آج مغرب کو پیغام دینا ہے. ہمیں آج دشمنان پاکستان بھارت کو اور اسرائیل کو پیغام دینا ہے that a simple no for you. نہیں, ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. ہم ایک آزاد مملکت میں پیدا ہونے والی آزاد قوم ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کو بتائیں گے کہ تصدیق کیسے ہوتی ہے. زندہ باد, زندہ باد. لیکن جس کو کہا گیا, علامہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کو بتاؤں, یہ میرے بچوں بہت اہم ہے بات سننے کے لیے کہ قوموں کے زوال اور عروج کی داستان وہ کیا ہوتی ہے کہ آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. جب تک آپ اللہ کا نام
اور دنیا میں طاقت کا پیغام دیتے ہیں تو وہ آپ دنیا میں اول رہتے ہیں، اور جب آپ طاؤس و رباب کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کے نظریات جو ہے منتشر ہو جاتے ہیں، تو آپ آخر پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے قوم کا کردار بنانا ہے، اس جامعہ نے کردار سازی کرنی ہے۔ اساتذہ کرام نے اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے اخلاق سے، اپنی دیانت، اپنی شجاعت سے، اپنے غفاری، قہاری، قدوسی جبروت بن کے آپ کو دکھا کے آپ کو ایک اعلیٰ ترین پاکستانی کے اندر جو ہے وہ بالکل اس میں ڈھال دینا ہے۔ یہی ہے پاکستان کی منزل۔ کوئی پاکستان کو کہیں سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم سارے تکالیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کر بیٹھے ہیں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کی لڑی میں کہیں بڑے نظر نہیں آتے۔ ہمیں کہیں سیاست کے نام پہ، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں برادری کے نام پہ، کہیں رنگ کے نام پہ، کہیں قومیت کے نام پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہچانے ان لوگوں کو اینڈ اسٹارٹ سیئنگ نو، اپنا حق لینا جانے۔ زندہ قومیں اپنا حق لیتی ہیں، کوئی کسی کو طاقت نہیں دیتا۔ طاقت وہ ہوتی ہے جو چھین لی جاتی ہے، اور ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ تعالی کہ حق کشور کے جس سے ہو تسخیر دیتے وہ تفنگ، حق کشور کہ جس سے ہو تسخیر دیتے وہ تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ہم ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے شہیدوں کے لیے اور غازیوں کے لیے میں آخر میں علامہ کی اس نظم کو ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ اور سوچیے، پاکستان کے لیے سوچیں، ایسی محبت کریں جو لیلا نے مجنوں سے نہ کی ہو، جو ہیر نے رانجھا سے نہ کی ہو۔ صرف اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت وہ سمجھیں، اور پاکستان کو یہاں سے، تاکہ جب چیرا جائے تو رنگ لال نہیں بلکہ سبز نکلا۔ یہ ہے، اور ان کے لیے کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے وہاں خواتین کا ریپ کیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے وہاں لوگوں کا قتل عام کیا۔ میں اس کی آپ کو جسٹیفیکیشن دوں گا، اور آپ کا دل مانے گا میری بات کو۔ اگر وہ کیا تھا تو بنگالی تو پاکستان میں بھی موجود تھے، مغربی پاکستان میں موجود تھے۔ کوئی ایک واقعہ اگر یہ تھا تو بنگلہ دیش کے اندر آج FIR کٹی ہونی چاہیے۔ حافظ صاحب، کوئی ہے ایک FIR؟ کوئی ایک پاکستان کے اندر واردات ہوئی تھی؟ ابھی لاس نائک صاحب یہاں بتا کے گئے، بتائیں کسی ایک بنگالی کو ہم نے یہاں اس کے گھروں سے باہر نکالا؟ حد یہ ہے کہ 1990s کے لیٹ 90s تک، 97 تک ایک منسٹر تھے محمود صاحب، ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہوں گے۔ محمود صاحب چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ بنگلہ دیش کے ایک منسٹر پاکستان میں مستقل بنیاد پہ رکھا تھا۔ یہ پاکستان کی محبت تھی بنگلہ دیش۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو کی خبروں کے اوپر مت جائیں۔ انہوں نے انویسٹ کیا تھا پاکستان کو، انہوں نے چالاکی سے پاکستان کو توڑا تھا۔ تب بھی مغرب اور بھارت کٹھے تھے، وہ 7واں بحری بیڑا نہیں آیا تھا، 7th فلیٹ کا انتظار کرتے رہے تھے۔ لیکن پھر ہم پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو 1965 میں ذلت آمیز شکست دینے کے بعد بھارت اپنے زخم کاٹتا تھا۔ آج بھارت کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا بھارت کے پاس۔ کبھی وہ روس کی گود میں بیٹھتا ہے، کبھی وہ امریکہ کی گود میں بیٹھتا ہے۔ یہ وہ آکاش کھیل ہے
جو جس درخت پہ رہتی ہے اسی کو چوس لیتی ہے۔ دنیا دینے کا نام ہے، میرے نبی نے دینا سکھایا، لینا نہیں سکھایا۔ ہم دینے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بائدر میں آخری سوال آپ سے پوچھ کے اجازت چاہتا ہوں، کون کون ہے جو پاکستان سے باہر کا سفر کر چکا ہے، ذرا بتائیے، اور کون کون باہر جانا چاہتا ہے؟ تو پھر then be prepared, let's go to India and let's اس کو ہمیں کانٹیکٹ کر کے دکھا دیں ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، جامعہ بہاولپور زندہ باد۔ خدا کرے میری عرصے پاٹ پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے میری عرصے پاٹ پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ تو یہ عبداللہ حمید گل نوجوانوں کا خون گرما رہے تھے، اور 16 دسمبر 1971 جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب عبداللہ حمید گل صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، فیکلٹی ممبرز، السلام علیکم۔ جن قوموں کو اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی، ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ آج کا دن 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے، اور عبداللہ حمید گل صاحب نے تاریخ کے ایک تائرانہ جائزہ لے کر جو لیسنز یا اسباق ہمیں اس سے سیکھنے چاہیے تھے، ان پر روشنی ڈالی۔ اس پہ روشنی ڈالی کہ جو نوجوان ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو جو نوجوان نسل ہے اس کو اپنی خودی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ خودی جو ہے وہ آپ کا جو مقام ہے اس دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقصد تخلیق انسان بتایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور کلیئرلی بتایا کہ جب اس نے انسان کو اپنے نائب کے طور پر، اپنے ڈیپیوٹی کے طور پہ، اپنے خلیفہ کے طور پہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ جب اس دنیا میں بھیجا اور فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کے اندر میں اپنی روح میں سے چیزیں پھونکوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو جو تخلیقی اور علمی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان تو آپ اس کو ایک فری ول دے رہے ہیں،
اس کو جس آزادی کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں تو یہ دنیا میں جا کر خون اور فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا تھا کہ مجھے وہ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم. یعنی کہ انسان ہی وہ ہے جو اپنی خود ہی ڈیولپ کر کے اپنا رول اس دنیا میں پہچان کر اس کا کسٹوڈین بنتا ہے اور دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرتا ہے. اور اب اس نسل کو جو پاکستان ملا، ایک نسل نے 1 صدی کی قربانی دی. 1857 سے لے کر جو آزادی کی جنگ ہمارے آباء و اجداد نے لڑی، 20ویں اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو دیکھ کر انہوں نے مسلمانوں کی جو مغلوبیت ہے اس کو پہچانا کہ یہ علم سے دوری، یہ اللہ کی نیابت سے دوری. چاہے آپ مسدس حالی پڑھیں، چاہے علامہ اقبال کا کلام پڑھیں، جواب شکوہ پڑھیں، تو جو اسباب بتائے گئے وہ اس قوم کے جو افراد تھے، ہم نے اپنے ہیومن کیپٹل کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہم غلامی میں چلے گئے. جب ہم نے ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنا شروع کیا تو ہمیں آزادی نصیب ہوئی. لیکن جو فرنگی ہیلا گر ہے اس نے مختلف طریقوں سے، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں ہے آزادی اور باطن میں گرفتاری. یعنی اب ایسے ہمارے ارد گرد ٹریپس یا جو جال بچھائے گئے کہ ہمیں دیکھنے میں مشکل ہو. ہمارے ارد گرد ہمیں فزیکلی تو آزاد کر دیا، لیکن اکنامکلی ہمیں غلام رکھنے کی جو ترکیب ہے اس پر عمل پیرا ہے. اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کرے. وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت، یعنی اللہ کے نائب ہونے کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، جو اس مسلمان کے نزدیک جو فلسفہ زندگی ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ تمہارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اس میں تم نے اپنے آپ کو پہچان کے ڈیولپ کرنا ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے. تو الحمدللہ پاکستان ہم نے حاصل کیا. جیسے بتایا گیا کہ 1947 سے 1971 تقریباً 25 سال کا سفر تھا جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے مل جل کر طے کیا، اور اس سے پہلے آزادی کی تحریک مل جل کر لڑی. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اپنا فوکس جو آزادی کے مقاصد تھے جب اس سے ہٹایا، تھوڑا بہت ہم ڈسٹریکٹ ہوئے، تو دشمن نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے یہ چال چلی اور پھر سقوط ڈھاکہ ہوا. بظاہر جیسے ابن انشا نے کہا ہے کہ کس کی تاریخ ہے بے غم و ابتلا، کس کی تاریخ ہے بے غم و ابتلا، کربلا بھی تیرے دین کا مرحلہ. تو ہر قوم کے اندر ایسے واقعات آتے ہیں جس سے وہ سبق سیکھ سکتے ہیں. جب غزوہ بدر میں جس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا کہ حق اور باطل کے درمیان ایک کلیئر سیپریشن ہو گئی، ایک قلیل تعداد میں حق تھا اور ایک کثیر تعداد میں باطل تھا. حق کے پاس صرف 6 تلواریں تھیں، باطل کے پاس لوہا پتھر تلواروں سے لیس 1000 کا لشکر تھا. ان کے پاس وہ نوجوان تھے جو پورے عرب میں لڑنے میں پہلوان مشہور تھے، اور دوسری طرف کچھ مہاجرین اور دوسرے انصار جن کو حقارت سے قریش مکہ اور کفار مکہ کہتے تھے کہ ان کسانوں سے تو ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے. دوسری طرف رحمان کا لشکر تھا اور ایک طرف شیطان کا لشکر تھا. تو وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے فرشتے نازل کیے صرف اس لیے کہ تمہارے دل کو ایک سکون ملے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے. تو پھر مسلمانوں کو ایک واضح فتح ہوئی
لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد جب احد کا معرکہ ہوا جس میں ابتدائی طور پہ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن تھوڑی سی غلط فہمی اور اپنے لیڈر کی تھوڑی سی نافرمانی کرنے کی وجہ سے حالات کا پانسا بدل گیا، اور جو فتح بظاہر سامنے نظر آ رہی تھی وہ ان حالات میں بدل گئی جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہا وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ اگر آج تمہیں ایک چوٹ لگی ہے تو یاد رکھو کہ دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے گروہ کو بھی پہلے اس طرح کی ایک دن چوٹ لگی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہار اور جیت کے جو الٹ پھیر ہیں یہ ہم انسانوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن تم ہمیشہ غلبہ پاؤ گے، اعلیٰ رہو گے، جیتو گے اگر تم اپنے ایمان میں پکے ہو گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ اگر لغزشیں اجتماعی طور پر ہوئیں اور قوم نے اس سے ایک سبق سیکھا، ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جہاں ہماری دفاعی کمزوریاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، جس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آرمی، نیوی، ایئر فورس بھی آرگنائز کی گئی، نیول کیپیبلٹی میں ایئر کیپیبلٹی لائی گئی، جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کئی ایک قابل عمل تجاویز دی تھی، اور اس کے بعد جو ملکی قیادت تھی انہوں نے سبق سیکھا اور متفقہ طور پہ 1973 کا آئین بنا کر جو عمرانی معاہدہ جس منزل کی طرف قوم چلی تھی، جہاں ایک پڑاؤ آیا تھا 1940 میں قرارداد لاہور میں، اور پھر 1947 میں پاکستان حاصل کیا، جہاں ہمارے اوپر ظلم کے وہ پہاڑ گرائے گئے، جہاں ہندوتوا جو اس وقت بھی موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کو کاٹ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے مسلمانوں کو جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے بے انتہا قتل و غارت گری سے گزارا، کتنا ظلم کیا، وہ سب ہماری قوم کو برداشت کرنا پڑا۔ جو ہمارا حصہ تھا، اجازت ہے اگر بات کر سکتے ہیں، وقت کی کمی نہیں، جو ہمارا حصہ تھا مسائل میں، جو ہماری آبادی اور رقبے کے حساب سے، وہ بھی انگریز نے سازشی دماغ کے ساتھ ہمیں نہیں دیا، بلکہ جواہر لال نہرو کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو قریبی تعلقات تھے اور اس کی فیملی کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے جائز حصے سے بھی محروم کیا گیا۔ جہاں قائد اعظم نے مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات سے انکار کیا، انگریز کی یہ خواہش تھی کہ ماؤنٹ بیٹن ڈومینین آف انڈیا اور ڈومینین آف پاکستان دونوں کا گورنر جنرل اور سربراہ رہے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ میں اپنی قوم کی خاطر یہ فیصلہ قبول نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے آزادی حاصل کی ہے تو وہ اس کو افیکٹو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ان کی لیڈرشپ ان کی حاکمیت اعلیٰ کرے، تو اس کو بھی بہت برا بنایا انگریز نے، اور انگریز نے ان ڈاکیومنٹ سے اور ان تاریخی ریکارڈ سے جو ان کے کانفیڈینشیل ریکارڈ اور انالیسس تھی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ پاکستان تو چند مہینوں یا چند ایک سال کی بات ہے، مار ہے، ان کے پاس تو وہ وسائل اور ذرائع نہیں ہیں کہ یہ ایک ریاست چلا سکے، نہ مادی وسائل ہیں اور نہ ہی ان کا ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپڈ ہے، اور نہ ہی ان کے اندر دفاعی صلاحیت ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ سے سامنے آئیں۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ انڈیا کو ہم ایک ورکنگ سسٹم دے کے جا رہے ہیں، ایک بہت اچھا نظام، جبکہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، شاید یہ چلے یا نہ چلے۔ اگر آپ نے اپنے دشمن کو اسٹڈی کیا ہو تو اس کے پاس انگریز کی بنائی ہوئی بیوروکریسی، جو دہلی جو کیپٹل تھا، جو پورے انڈیا کو کنٹرول کرتی تھی، اب
مشرقی اور مغربی پاکستان سے نکلنے کے بعد اسی بیوروکریسی کو ایک چھوٹے ایریے کو کنٹرول کرنا تھا، جبکہ پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے نہ وہاں صنعتیں تھیں، کل ایک یونیورسٹی مغربی پاکستان میں تھی، پنجاب یونیورسٹی، نہ وہاں اس طرح تعلیمی ادارے تھے اور نہ انفراسٹرکچر تھا۔ اس کے بعد جو سانحہ ہوا، جس طرح میسیکرز کیے گئے مسلمانوں کے، تو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ان کو ڈی مورلائز کیا جائے، لیکن جو ہماری قوم کا جذبہ تھا اس کے سامنے ہم نے ان سارے جو پنڈتس ہوتے ہیں جو فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو غلط ثابت کیا۔ نہ صرف ہم نے سروائیو کیا بلکہ بہت جلدی قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہونا شروع ہو گئی، اور ہر میدان میں۔ یہ بات صرف 3 سال پرانی نہیں ہے، آپ کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ 1957 میں عید کا دن تھا جب ہندوستان نے یہ سوچا کہ یہ پاکستان یہ کیسے اب تک بچا ہوا ہے، یہ میرے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو وہ ریگولرلی ان کے جہاز آ کر پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیٹ کرتے تھے اور دندنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو راول پنڈی کے اوپر 1957 میں پاک فضائیہ کے پائلٹس نے ان کے جہاز کو گرا دیا پہلی دفعہ عید کے دن، اور قوم نے اس دن دوہری عید سیلیبریٹ کی۔ اور یہ واقعہ صرف ایک دفعہ نہیں، تاریخ میں بار بار دہرایا گیا۔ سن 1965 کی جنگ میں جو پاکستان کی افواج تھی انہوں نے ایک بڑے علاقے پر بھی قبضہ کیا، اس کے علاوہ پاک فضائیہ نے ان کے تمام فارورڈ ایئر بیسز کو ڈسٹروائے کر دیا کہ کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی پاکستان نے حاصل کر لی۔ تو یہ جو کارنامے ہیں ہمارے غازیوں کے اور ہمارے شہداء کے، یہ ہمیں ہمارا پوٹینشیل، ہماری کیپیبلٹی اور ہماری پاسبلٹیز دکھاتے ہیں، اور ہمیں اس سے انسپائر ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیٹھ کر جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی قوت ایمانی تھی، ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تھا، اور ان کا جذبہ نیابت تھا کہ جب اس اندارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس اندارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا۔ روح الامین حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے طاقتور ترین فرشتے ہیں۔ تو جب سچا ایمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت، حمایت اور وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جو پھر آپ کو دنیا کی کسی بھی قوت کے سامنے آپ کو برتری دلاتی ہے۔ اور میں اس حوالے سے آج کے دور میں جنرل حمید گل صاحب کی کوئی 6-7 سال پرانی ویڈیو ہے جس میں یا 8 سال پرانی، کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس پہ تھوڑا ہنسی بھی آتی ہے کہ جیسا انہوں نے کہا تھا لفظ بلفظ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن بعد ایک دن آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ پہلے امریکہ نے ISI کے ساتھ مل کر روس کو افغانستان میں شکست دی، اور پھر امریکہ نے ISI کے ساتھ مل کے امریکہ کو افغانستان میں شکست دی۔ تو یہ جو پروفیسی یا فیوچر انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا یہ ہمارے سامنے فلفل ہوا۔ یہ بھی ہمارے پوٹینشیل کی دلیل ہے کہ ہم نے پچھلے 45 سال سے افغانستان سے ہونے والی جو شورش ہے، خانہ جنگی ہے، جو ہمارے اوپر پریشرز ہیں، جو ہمارے سوشل فیبرک کو بھی ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سیٹلڈ آرڈر کو بھی ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہوا ہے۔ تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو پوٹینشیل ہماری قوم کا ہے، میں واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 1971 کی جنگ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک سبمرین کی، نیوی کی، جو مسلمان کی حکمت عملی ہے اور اس کی تدبیر ہے، تو وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے کہ اگر مسلمان کا یقین پکا ہو اور وہ تدبیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر کو اس کی تقدیر میں بدل دیتا ہے۔ تو PNS ہنگور ایک سبمرین ہے جو ابھی بھی نیول میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سبمرین نے کسی سرفیس شپ کو ڈسٹروائے کیا ہو اور اس کے بعد وہ خود بھی بچ گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبمرین جو ہوتی ہے، جو سمندر کے نیچے آبدوز چلتی ہے، اس کا جو مین ڈیفنس ہے وہ اس کا اسٹیپ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ وہ
टॉर्पीडो करती है अपने टारगेट को, तो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो उसका टारगेट जो है टॉर्पीडो हो जाता है, दूसरा ये है कि उसकी अपनी लोकेशन जो है वो वाज़ेह हो जाती है, जिसके बाद उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो PNS अंगोर ने इंडिया के पानियों में घुसकर 1971 की जंग में INS कुकरी को टारगेट किया, टॉर्पीडो किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जो अब्दोस का हमला था, उनको ये पता था कि हमने दुश्मन को तो एक नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन अब हमारा अपना वजूद खतरे में है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द अब उन पानियों में भारतीय नेवी की हुक्मरानी थी और उनकी कई एक शिप्स और सबमरीन्स और वेपन सिस्टम वहाँ थे जो अब PNS अंगोर को टारगेट करते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि सबमरीन जब टॉर्पीडो करती है उसके बाद बहुत तेज़ी से वो अपने इलाके की तरफ भागती है ताकि दुश्मन की पहुंच से निकल जाए, लेकिन जो PNS अंगोर का क्रू था, उन्होंने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखा हुआ था। वो बजाय वापस पाकिस्तान आने के वो जाकर इंडियन हार्बर में नीचे बैठ गए और तकरीबन 2 से ढाई हफ्ता वो इंडिया के हार्बर में नीचे बैठे रहे खामोशी से। उस दौरान इंडिया की नेवी ढूंढ ढूंढ कर मायूस हो गई और ये समझी कि शायद वो भागकर हमारी पहुंच से दूर जा चुके हैं। जब उन्होंने तलाश रोक दी 2 हफ्ते के बाद, तो PNS अंगोर आहिस्ता आहिस्ता करके 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के हार्बर में पहुंची, जहाँ भी लोगों को नहीं पता था कि वो अभी यहाँ पे भी लोग ये समझ रहे थे कि शायद खुद भी तबाह हो चुकी। लेकिन दुनिया की तारीख में पहला वाक़या रकम किया कि एक आबदोस ने न सिर्फ दुश्मन का बहरी जहाज़ तबाह किया, बल्कि खुद बहिफाजत वापस आ गई। तो मैं इस वाक़े को तशबीह देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो आपको पता है तकरीबन 300 मील का फासला था, और जिस तरह उस ज़माने में सफ़र होता था 2 से 3 हफ्ते का कम अज़ कम वो सफ़र होना था कि आदमी उस ज़माने में 10 मील भी अगर एक दिन में सफ़र कर लेते थे तो वो बड़ी बात समझी जाती थी, क्योंकि 10 मील एक लंबा मुश्किल सफ़र होता। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मशहूर वाक़या है कि हज़रत अली को अपने बिस्तर पर बिठा कर निकले, हाथ में उन्होंने मट्टी उठाई और जो काफ़िर सरदारों के खड़े हुए थे उनको कत्ल करने के लिए हर कबीले का एक सरदार, तो हमारे नबी हज़रत अबू बकर के साथ निकले, लेकिन निकल के उसके बाद मक्का ही के पास करीब में ही पहाड़ियों में जाकर छुप गए और कुफ़ार मक्का उनकी तलाश में निकल पड़े और मदीने को जो रास्ते जाते थे उन रास्तों पे या वजह उनको तलाश किया। और हमारे नबी एक अरसे तक हफ्ता 2 हफ्ता वहाँ पे मक्का के पास ही छुपे रहे हज़रत अबू बकर के साथ, जो गारे सौर का वाक़या है। और यहाँ तक कि कुफ़ार उनको जब ढूंढ ढूंढ कर मायूस हो गए कि वो तो शायद अब हमारी पहुँच से निकल चुकी, तो फिर हमारे नबी सफ़र करते हुए मदीना की तरफ से भी पहुँच गए। रास्ते में वो सुराखा बिन मालिक का वाक़या भी हुआ था, लेकिन इसके अलावा ये था कि वो बहिफाजत पहुँच सके। तो जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें बंदा मोमिन को ये कहा है कि तुम अपनी तदबीर करो, और अगर कि आज भी हो घर इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। मैं इस बात का ख़त्म करूँगा कि हमारी जो अज़ीमुश्शान तारीख़ है, इसमें वाक़यात गम और इब्तिला भी आते रहे हैं, और वो हमारी तारीख़ का एक हिस्सा हैं। हमें मुख्तलिफ़ दर्जात के ऊपर उन वाक़यात से सबक लेकर पॉलिसीज़ और अपनी तदबीर बनानी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कहा गया, जैसे कायद आज़म ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी साहिबा जो हैं, उन्होंने अपनी कम अक़ली में एक बात कही थी जब सुकूत ढाका हुआ था कि आज हमने खलीज बंगाल के अंदर 2 कौमी नज़रिया गर्क कर दिया।
تو ان کی معلومات کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ قرارداد لاہور کو بھی پڑھیں اور اس سے پہلے جو مسلمانوں کی تمام سیاسی حکمت عملی کو پڑھیں تو اس میں ہمیشہ یہ تھا کہ کئی مسلم ریاستیں جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلم ریاستیں قائم کر دی جائیں گی. تو گرچہ سکوت ڈھاکہ سے ڈیفینیٹلی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، لیکن جو دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان ہے وہ اسی آب و تاب سے موجود ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس کے اندر جو مسلمان ہیں وہ جب بھی انہوں نے یہاں حکومت کی انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور وہ کبھی بھی ظلم کی اور جبر کی حکمرانی کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی سیاسی حکمت عملی تھی اس میں 1940 کی قرارداد میں ہی لکھا ہوا تھا کہ کئی ایک مسلم ریاستیں ہوں گی. یہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا ایک کامن ارینجمنٹ انگریز نے ہمیں ہینڈ اوور کیا تھا، یہ انگریز نے اس طریقے سے ہینڈ اوور کیا تھا، اس میں ویل تھاٹ آؤٹ جو مسلم اسٹریٹجی تھی وہ شامل نہیں تھی. لیکن اب بھی اگر ایک بنگلہ دیش ہے اور ایک پاکستان ہے تو یہ امت مسلمہ ہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھارت کے ایک ایک ظلم کا حساب اس سے لے گی. پاکستان زندہ باد. اب میں جناب محمد عبداللہ حمید گل سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے تشریف لے آئے. رئیس جامعہ ان کو سینئر پیش کریں گے اور یونیورسٹی کی طرف سے خطبہ پیش کریں گے جناب محمد عبداللہ حمید گل. جناب رضوان مجید صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر. نظریہ پاکستان سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں طلباء و طالبات اور کو ایڈوائزر ان سے درخواست ہے تو فوٹو کے لیے اوپر تشریف لے آئے، فوٹو کے لیے. یہ ہم نے